الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں پر کھرے اور کھوٹے کو آزمایا جائے گا، اور آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب حق بھی کھل کر آئے اور باطل بھی کھل کر آئے، پھر حق والے حق کو اختیار کریں اور باطل والے تند و تیز موجوں کے اندر باطل کی بہہ جائیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر مقابلے پہ ابلیس اترا، اور اب ابلیس کے پجاری اور حضرت آدم علیہ السلام کی روش پہ چلنے والے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور حق و باطل اسی طرح ٹکراتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ سلسلہ جاری ہوا، اور اس کے اوپر حدیث گواہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو فتنوں کا دروازہ کھلا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم ایسے فتنوں کی تلوار نکال رہے ہو جو پھر کبھی بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ اور پھر یہ فتنے اسی طرح چلتے رہے، آنے والے اس کے اندر بہتے رہے، اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہوتے رہے، اور ناکام ہونے والے اپنا حصہ وافر مقدار میں ان فتنوں سے اپنی جولی بھرتے رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندہ ہوئی جو بخاری کے اندر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کی وجہ سے امت کے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ آتش گدا کا منہ جس کا لاوا پھٹ رہا تھا اور چاروں سو بہہ رہا تھا، اس کو بند کر دیا اپنے حصے سے دستبرداری اختیار کر کے، اور اجتماعی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت دے کر، اور یوں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 20 سال تک اسلامی مملکت میں امن رہا، فتوحات کا دروازہ کھلا رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ جو دارالحکومت تھا اس وقت پوری سلطنت کا جو 65,15,000 مربع میل کے اوپر بادشاہت پھیل چکی تھی، اسلامی مملکت پھیل چکی تھی، اس کا جو دارالحکومت تھا وہ شام تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شام والے یہ چاہتے تھے کہ جو آگے نائب بنے، حضرت ولی عہد بنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، وہ ان کا بیٹا یزید بنے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ اس وقت بھاگ دوڑ وہ بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور بنو امیہ والے وہ آگے یزید کو چاہتے تھے، اور دوسری طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اقدار تھے، بالکل تھے، لیکن جب ایک معاملہ بدلتا تو ضرور امت کے اندر انتشار آتا، کیونکہ جب ایک قوم سے دوسرے قوم میں علاقے بدلتے ہیں، قومیں بدلتی ہیں، مملکتیں بدلتی ہیں، تو وہاں پر ضرور خون ریزی آتی ہے۔ تو وہ خون ریزی ایک دفعہ پہلے مسلمانوں کے اندر انتشار ہو چکا تھا، اور ایک جنگ میں کئی لاکھ انسانیت مسلمان وہ کٹ چکے تھے، مار چکے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ اگر اب دوبارہ یہ خلافت یہ جو حکومت ہے نکلتی ہے اور یہ جاتی ہے دوبارہ وہ کسی اور قوم کی طرف، یعنی بنو ہاشم میں چلی جاتی ہے، اہل بیت میں، تو وہاں پھر وہی خون ریزی جاری ہو جائے گی۔ تو اب بنو امیہ ایک سلسلہ 20 سال سے لے کے چل رہے تھے، تو اسی میں اگر آگے چلتا رہے گا تو یہ امن رہے گا، فتوحات کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور دارالحکومت جو تھا وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ یزید ولی عہد بنے، اور دارالحکومت کی حیثیت کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ اس کی کسی مملکت کے اندر دارالحکومت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آگے ولی عہد جو بنے وہ یزید بنے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک تقدیر میں ان کا یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا، اور البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ احادیث ایسی وہاں تاریخ ابن کثیر میں موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جب وہاں سے گزرے تھے اس جگہ سے، تو پوچھا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔
تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا میرے بیٹے کا یہاں پر خون ہوگا۔ اور اس کے بارے میں روایات بھی ملتی ہیں، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث وہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا انہا دخلت علی رسول اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما، میں نے ایک خواب دیکھا منکرن بڑا عجیب سا، لیلتا آج کی رات، قال وما ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، قالت انہ شدید، وہ خواب بہت سخت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہوا، وہ کیا ہے، تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کانا قطعۃ من جسدی کا قطعت ووضعت فی حجری، کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں گرایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بالکل اچھا خواب دیکھا ہے، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا، ایک لڑکا ہوگا، یکون فی حجری کا، اور وہ آپ کی گود میں، حجری کی آپ کی گود میں آئے گا۔ فولدت فاطمہ الحسینہ، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور فرماتی ہیں کانا فی حجری، اور وہ میری گود میں آئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن ان کے پاس داخل ہوئی، ان کے پاس گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے ان کی گود میں جو رکھا تو ثم کانت منی التفاتۃ، پھر میں دائیں بائیں اپنی کاموں میں متوجہ ہو گئی، اتنے میں نے دیکھا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقانی الدموع، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسو بہا رہی ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے یہ بتا کے گئے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو عنقریب میری امت کے لوگ ہی قتل کر دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اتانی بتربتی من تربتی حمراء، مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھا کے گئے ہیں جس جگہ میرے بیٹے کا خون گرے گا۔ یہ تقدیر میں فیصلہ تھا اور یہ ہونا تھا، اور جو برے لوگ تھے انہوں نے اپنا حصہ لینا تھا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، یہ انکاری ہو گئے، اور پھر مدینہ میں تھے، مدینہ سے یہ پھر مکہ میں چلے گئے، اور مکہ میں ان کو خطوط کوفہ والوں نے لکھے کہ ہم تو آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، ہم ان کے ساتھ ہو کے لڑتے، تو لیکن انہوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، لہذا آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ کوفہ والوں نے ہمیشہ دغا کیا ہے، اور میرے والد کے ساتھ بھی دغا کیا ہے، میرے ساتھ بھی کریں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نکال لیا۔ لیکن پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے وہاں کا رخت سفر باندھا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور 72 افراد کے ساتھ یہ وہاں پر پہنچ گئے، اور اس میں سے غالباً 21 جو تھے وہ آل رسول تھے، اور وہ یہ سارے کے سارے وہاں پر چلے گئے، اپنی بیویوں کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، لیکن یہ نہ رکے، اور پھر انہوں نے اپنی بچوں کو ان کے ساتھ بھیجا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اور یوں حضرت مختصراً عرض کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور مقابلے پہ سب سے پہلے جو لشکر لے کر آیا وہ حر بن یزید تھا، جو 1000 کا لشکر لے کر آیا، اور اسے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ تم نے ان کو کسی کھلے میدان کی طرف لے کر جانا ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں پہاڑوں کے اندر وہ گھری ہو، جہاں پانی ہو، وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنے نہیں دینا۔ اور وہ مسلسل ساتھ چلتا رہا، لیکن حر بن یزید کا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ ان کو اس مقام تک پہنچیں گے، کہ اس جگہ تک پہنچیں گے، اس حد تک تجاوز کریں گے کہ ان کو قتل اور شہید کر دیں گے، آل رسول کو ذبح کر دیں گے، اس کا یہ گمان نہیں تھا۔ بعد میں پھر سعد بن عمر بن سعد یہ 2000 کا لشکر مزید لے کر پہنچا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے یا تو 3 شرائط رکھی، مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، اور یا پھر مجھے چھوڑ دو، میں عام مسلمانوں کے ساتھ فوجی جو سرحدیں ہیں وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جہاد کروں۔ تو وہ خوش ہو گئے، انہوں نے خط لکھا پیچھے
ابن زیاد کو کہ یہاں تمہارا کام آسان ہے اور تم اتنے بڑے ہستی کے خون سے بھی اپنے ہاتھ بچا لو گے، نکال لو گے۔ اور ابن زیاد مان بھی گیا، لیکن شمر ذی الجوشن اس نے کہا کہ اگر تم نے آج حسین کو چھوڑ دیا تو کل کریں ایک بھاری نفری اکٹھی کر کے تمہارے مقابلے پہ آئے گا۔ اور پھر اس نے اس سے خط لکھوا لیا کہ تم یہ خط لے کر جاؤ میرا، اور شمر ذی الجوشن کو ہی اس نے بھیجا ابن زیاد نے، اور کہا میرا یہ خط لے کر جاؤ اور جا کر کہو کہ ان سے بیعت لیں، اور بیعت لینے کے بعد ان کو قید کر کے میرے پاس لے کر آؤ، اور اگر یہ بیعت نہیں مانتے یزید کی، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر 10 گھوڑے دوڑاؤ۔ یہ آرڈر اس نے جاری کیے، اور شمر ذی الجوشن کو کہا کہ اگر سعد عمر یہ کام کرے، عمر بن سعد، تو ٹھیک، ورنہ تم اس کو بھی قتل کر کے خود اس کی جگہ پر سپہ سالار بنو اور یہ کام کرو۔ اور پھر یہ خط لے کر پہنچا، اور اس کے پھپھی زاد 2 لڑکے بھی حضرت حسین کے ساتھ تھے، یہ ان کے لیے بھی امان لکھوا کر لایا، لیکن ان دونوں نے کہا کہ آل رسول کو امان نہیں دیا جاتا اور ہمیں امان دیا جاتا ہے، اور انہوں نے وہ پرچہ اس کے سامنے شمر ذی الجوشن کے پھاڑ دیا اور کہا ہم انہی کی صف میں مرنا چاہتے ہیں۔ حر جو تھا، حر بن یزید، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت برا کر رہے ہیں، آل رسول کو مار رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کو آہستہ آہستہ ایڑ لگائی اور ایک دم بھگا کے وہ لے آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، اور وہاں پر پھر اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہو کر لڑنا چاہتا ہوں، اور جو میری شروع میں خطا مجھ سے ہو گئی ہے میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اگر آپ کے ساتھ لڑوں میری بخشش ہو جائے گی؟ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، اور حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری ماں نے بالکل تیرا نام صحیح رکھا ہے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک اور شخص تھے، صحابی تھے، زہیر بن القین رضی اللہ عنہ۔ تو زہیر بن القین یہ بنو امیہ کے ساتھ تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم تو بنو امیہ کے ساتھ تھے، تم کب سے ان کے ساتھ ہو گئے؟ تو زہیر بن القین رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا میں تھا تو بنو امیہ کے ساتھ، لیکن جب میں نے آل رسول کو یوں تنہائی کے عالم میں آتے ہوئے دیکھا اور مقابلے پہ مجھے پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت تھی وہ مجھے یاد آ گئی، اور میں ان کا ساتھ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اور یوں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اور سب سے پہلے وہ لوگ جو عام آل بیت کے علاوہ تھے وہ کٹے، زہیر بن القین شہید ہو گئے، اور اس طرح کے اور جو لوگ تھے، حر بن یزید شہید ہو گئے، اور جو دوسرے افراد تھے پہلے وہ شہید ہوتے رہے۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے تو پھر آل رسول کی باری آ گئی، پھر آل رسول میں علی اکبر شہید ہو گئے، اور حضرت حسن کے بیٹے قاسم تھے وہ شہید ہو گئے، اور یوں سارا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ اور پھر آخر میں حضرت امام حسین بچے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے لڑتے رہے، اور ان کا سارا جسم زخموں سے چھنی ہو گیا، انہوں نے پٹی باندھ لی جو سرخ ہو گئی، پانی کے قریب پہنچے تو پانی پینے ہی لگے تھے کہ حسین بن سعد کے ساتھ ہے بن نمیر، اس نے ایک تیر مارا اور وہ آ کے حضرت حسین کے ٹھوڑی پہ لگا، جس سے خون بہا اور وہ سارا خون آلود ہو گیا۔ حضرت حسین نے اس کو وہیں گرایا اور اللہ سے کہا اللہم اقتلہم عددا، اے اللہ ان کو چن چن کے مار، جس طرح یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کر۔ اور یوں کر کے پھر لوٹے، اور آخر کار حضرت امام حسین گھائل ہو کے گرے، اور سب سے پہلے ایک آدمی سنان بن انس، یہ خبیث آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گلا کاٹا، اور اس کو پھر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ما یبکی، آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے علی رأسہ ولحیہ التراب، ان کے سر پہ
اور ان کی داڑھی پہ مٹی گری ہوئی تھی۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل حسینی آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے ہو کے آ رہا ہوں، شہادت گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پر انہیں شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اغبر بیدیہ قارورۃ، اور کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ غبار آلود ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے فیہا دمن، اور اس کے اندر خون ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا بھی ابھی انت و امی ما ھذا، یہ کیا ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ پر قربان؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا دم الحسینی و اصحابی، یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس دن کا اندازہ لگا لیا، بعد میں جب مجھے خبر ملی تو وہی دن تھا جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ایک ہاتف یعنی ایک پکارنے والے نے پکارا ماذا تقولون ان قال الرسول لکم، کہ اے امت محمدیہ تم کیا کہو گے اگر تم سے رسول نے پوچھ لیا ماذا فعلتم وآخر الامم، کہ تم نے کیا کیا، تم تو آخری امت تھے، بعطرتی و اولادی، میری نسل کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ، بعد مفتقدی منہم اسار ومنہم سرج بدمی، کہ تم نے کیا کیا میری اولاد کے ساتھ میرے چلے جانے کے بعد، بعد مفتقدی میرے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا، منہم اسارا، ان میں سے بعض کو تم نے قیدی بنا لیا، ومنہم سرجوا بدمی، اور بعض کو تم نے خون آلود کر دیا۔ تو تم نے کیا کیا میرے جانے کے بعد میری امت، میرے نسل کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ؟ تو یہ اتنا درد امیز واقعہ پیش آیا کربلا کا، اور اسلام کے اندر یہ ایک بدنما داغ بن گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہی کربلاؤں کے اندر اسلام کی آبیاری کو چھپایا ہوا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات کو سن کر، ان میں جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کا دین سے تعلق نہیں ہے ان میں لگنے والا نہ بنائے، بلکہ ہمیں ان واقعات کو سن کر ان سے سبق لینے والا بنائے۔ اور ہمیں وہ سبق کیا ملتا ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے دین پہ کٹ گئے اور مر گئے اور ان پہ حرف نہ آنے دیا اور ان میں کمی کو برداشت نہ کیا، اس طرح ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو کٹ رہی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل بے یار و مددگار ایک کونے میں سہما کھڑا ہے، ہم اس کو گلے لگائیں، وہ سنتیں جو مٹ چکی ہیں ہم ان کو زندہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں، اور ان کی آل کی ہم جتنا ہم سے ہو سکے خدمت کریں، ان کا نام لیں، ان کے تذکرے کریں، اور جو مقصد دین تھا اس کے اوپر آئیں، نہ کہ وہ چیزیں جو دین سے خالی ہیں ہم ان کے اوپر جن کے بارے میں ممانعت آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے چہروں پہ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلانہ باتیں شروع کر دے، نہ کہ ہم وہ باتیں کریں، ہم کریں تو ہم عمل لے کر آئیں جو متفقہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان اعمال کو ہم اختیار کرنے والے بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کربلا کے جلوس نکالتے ہیں لیکن ان جلوسوں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، جنہوں نے ظہر کی نماز جنہوں نے اپنے وقت پر پڑھی، عصر کی نماز تک وہ شہید کر دیے گئے، جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا عین کربلا کے میدان میں بھی، تیروں کی بارش میں بھی، اور ان کے جسموں سے لہو جاری ہے، پھر بھی انہوں نے نماز کا اہتمام کیا۔ آج یہ امت ہے، ان کا نام بھی لیتی ہے، سب کچھ ہے، پر نماز کا اہتمام نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی سے رکنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی عبادات کی، اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی ہم نیت ارادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو جو مقصد حسین تھا اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔